توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے واجب الاحترام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، بھائیو، دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ تلاوت کی ہے، جو کہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کے متعلق ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، تیسرا عقیدہ قیامت ہے۔ ذرا بات کو سمجھیں، اسپیکر نہیں ہے لیکن آپ بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ اسلام کے بنیادی عقیدے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر اور عبادات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ عقیدہ رسالت اسے کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسل کو تسلیم کیا جائے اور ان کے کمالات و صفات کو مانا جائے اور ان کے معجزات کو بھی مانا جائے، یہ عقیدہ رسالت ہے۔ اور عقیدہ قیامت اسے کہتے ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد قبر کے اندر عذاب، ثواب، حشر، پل صراط اور یہ جتنے بھی مراحل ہیں جنت اور جہنم تک مکمل ہونے والے، اس کو عقیدہ قیامت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ ان تینوں پر ہمارا ایمان اور یقین ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ کوئی کہے بھی صحیح تو تب بھی اس کو شریعت مسلمان نہیں کہتی۔ لیکن سب سے بنیادی اور اہم عقیدہ توحید ہے، اللہ کو ذات اور صفات کے اندر، عبادات کے اندر یکتا ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ نے جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء بھیجے ہیں 1,24,000، سب نے یہی اعلان کیا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی سجدے کے لائق، صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء بدلتے رہے، کلمے کے 2 جز ہیں، پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ پہلا جز وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے یہ کلمے کا پہلا جز نہ بدلا، یہی چلا آتا رہا۔ انبیاء بدلتے رہے لیکن اسپیکر خراب ہے، انبیاء بدلتے رہے، انبیاء کا نام بھی بدلتا رہا۔ اور آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے یہی اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اللہ جل جلالہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، سب نے وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے، توحید کا پرچار کرنے کے لیے مصیبتیں جھیلی ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو فرمایا۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر جب تشریف لاتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آنسو کی برسات ہے اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ مقصد صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے، جتنا عرصہ بھی گزر رہی ہے، اس کا مقصد صرف اللہ کی توحید کا اعلان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا جائے۔ اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو جب چھری کے نیچے لایا جا رہا ہے تو ان کی زبان پر وحدانیت کا اعلان تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، سب کا مقصد اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا تھا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب کا یہی مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور صفات کے اندر یکتا ہے۔ میں آپ کو توحید بتانا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ کریں، اسپیکر کی طرف دھیان نہ دیں۔
بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس توحید کی خاطر کتنی مصیبتیں آزمائشیں جھیلنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان نہیں کیا تھا، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، دیانتدار بھی کہتے تھے، لیکن جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہی مشرکین مکہ جو صادق امین دیانتدار کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، ان لوگوں نے ساحر کہنا شروع کیا، ان لوگوں نے مجنون کہنا شروع کیا، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجریاں پھینکنا شروع کی، راستے میں کانٹے بچھانا شروع کیے، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی اسی کے اندر قید کر دیا گیا، اور ایک معاہدہ لکھا گیا مشرکین نے، اور بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کے ساتھ کسی قسم کا تعلق کسی نے نہیں رکھنا، خوراک نہیں دینی، لینا دینا نہیں کرنا، بول چال نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکلیفیں برداشت کی اور توحید کا اعلان نہیں چھوڑا، توحید کا اسی طرح اعلان کرتے رہے، پرچار کرتے رہے، خدا کی وحدانیت کو بیان کرتے رہے۔ کم عرصہ اس شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر نہیں گزارا، 3 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گزارا، اور ایسی گھاٹی کہ چاروں طرف ارد گرد پہاڑ ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، سردی بھی وہیں پہ، گرمی بھی وہیں پہ، دن رات وہیں پہ، لکھا ہے کتابوں کے اندر، دھوپ کے اندر سائے کے لیے کوئی درخت نہیں ہے، وہاں پانی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کا عرصہ وہاں گزارا صرف توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کتابوں کے اندر کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہوا سوکھے پتے اس گھاٹی کے اندر لاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کے اندر جمع کر کے اپنی بیٹیوں کو بلاتے، اے رقیہ، اے زینب، اے فاطمہ، اے ام کلثوم، آ جائیے اور کھانا کھا لیجیے، میرے پاک پیغمبر کے گھر والے سوکھے پتے کھا رہے ہیں، اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ قربان جاؤں 2 جہانوں کے سردار پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی کے اندر جتنا بھی عرصہ رکھا گیا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت دیکھتے تھے، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اپنی جوتیوں کا جو چمڑا ہے اسے چباتے، اور اس لعاب کے ساتھ ہم زندگی گزارتے تھے، اتنی مشکلات۔ پھر آگے جا کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں مبارک سے اپنے یاروں کا، وفاداروں جان نثاروں صحابہ کا یہ حال دیکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اسی توحید کو قبول کرنے کے لیے، اس عقیدے کو قبول کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے کتنے آزمائشوں اور مصیبتوں میں انہیں مبتلا کیا، کتنے ظلم و ستم ان پہ، کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا، ان کے چہرے کو زخمی کیا گیا، ان کی ناک کی ہڈی کو توڑا گیا، 3 دن تک وہ بے ہوش رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے اندر کپڑا ڈالا گیا، بل دیے گئے، رسی ڈالی گئے، ان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مکہ کے گلیوں سے میں ایک مرتبہ باہر نکلا، دیکھتا ہوں کہ مکہ کے چند اوباش بدماش لڑکے جمع ہیں اور ایک شخص کو مار رہے ہیں۔ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ ابو فقیہ ہے۔ میں نے کہا کیوں اس کو مارتے ہو؟ امیہ کہنے لگا، اے ابو بکر، یہ سارا کچھ تیری وجہ سے ہے، تو محمد کی بات کو تسلیم نہ کرتا، اس کی بات کو نہ مانتا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا، تو تب یہ کسی کے اندر جرت نہ ہوتی کہ محمد کے پیغام کو قبول کرتا۔ سب سے پہلے تو نے اس کے پیغام کو قبول کیا، اس کی دعوت پہ لبیک کہا، پھر لوگوں کے اندر حوصلہ بڑھا، اتنا حوصلہ بڑھا کہ ہم اسے کہتے ہیں یا تو تیری جان جائے گی یا ایمان چھوڑ دے، یہ کہتا ہے جان چلی جائے لیکن محمد کا ساتھ اور ایمان اور توحید کا اعلان نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کے دیوانے تھے، پروانے تھے، مستانے تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ سودا کر لو۔ 2000 اشرفیوں پر ابو فقیہ کو خرید لیا،
باوجود اس کے اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ زبردستی دھکے دے کر ابو بکر صدیق نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا، اور انہوں نے آخر میں ان کے پیٹ پر اتنی زور سے چھلانگیں لگائی، کتابوں کے اندر تاریخ کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئی ہیں، اپنے پیٹ سے نہیں بنا کر دے رہا۔ آپ تاریخ صحابہ اٹھائیں، صحابہ ایک ایک صحابی کا ایک ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے توحید کے اعلان کے لیے، توحید کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کتنے مصیبتیں جھیلی ہیں، ان پر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ ابو فقیہ کو اٹھایا، ان کی پسلیاں انہوں نے توڑ دی تھی، جب اٹھایا تو پسلیوں سے آواز آ رہی تھی۔ ابو فقیہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا، میں نے کہا ابو فقیہ پانی کا پیالہ پی لے، تجھے ہوش آ جائے گی، کچھ درد میں افاقہ محسوس ہوگا۔ کہنے لگے ابو بکر صدیق تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے آزاد کرایا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن جس محمد کی خاطر میں نے اتنی مار جھیلی ہے اس کا جب تک دیدار نہیں ہوتا میں پانی نہیں پیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو فقیہ کو سہارا دے کر لے جاتے ہیں دار ارقم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو فقیہ کو لے کے آ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیے ان صحابہ پر، دو جہانوں کے سردار، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، شافی محشر، جو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام نے اتنی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں اس توحید کے لیے۔ یہ توحید ہے کیا چیز؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا ہے کیا چیز؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے بڑے ہوش اور حواس کے ساتھ، آپ بھی سنیں، میں کہنے لگا ہوں ایک جملہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ توحید نہیں ہے کہ اللہ کو اپنی ذات و صفات میں ایک مانا جائے۔ اللہ مالک ہے، آپ سب کا یقین ہے اللہ مالک ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ بتاؤ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذرا بولو، ڈرتے کیوں؟ رازق کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ عزت ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے۔ میرے دوستو، حاضر ناظر ہر جگہ پہ موجود قادر بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدے تو مشرکین مکہ کے بھی تھے۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ ان سے سوال کیجئے مشرکین مکہ سے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ مشرکین مکہ کہیں گے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو خالق رازق مانتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے اندر اور ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے اندر فرق کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اس بات کرنا، مان لینا، تصدیق کر لینا، یہ توحید نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی خالق مالک رازق ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اصل توحید ہے نفی کرنا۔ ہمارے کلمے کے اندر یہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، نفی پہلے کریں گے، اللہ کی ذات کا اس بات بعد میں کریں گے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے حاجت روا تو اللہ کی ذات ہے، ہم کہتے ہیں صرف اور صرف حاجت روا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی حاجت روا نہیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ نفی کا نام توحید ہے، تردید کا نام توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ حاضر ناظر موجود قادر کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اس کا نام توحید ہے۔ یہ کہہ دینا کہ صرف اللہ خالق مالک رازق ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اس چیز کو تو مشرکین مکہ تسلیم کرتے تھے۔ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کائنات کا کوئی بھی خالق نہیں ہے، سوائے اللہ کی ذات کے دنیا کائنات پر کوئی بھی قادر نہیں ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے،
کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو وہ بھی کہتے تھے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجتے تھے۔ ہم کہتے ہیں عبادت کے لائق اگر ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ کے اندر کچھ ضروری باتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، دو رکن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک ستون ہے اور اس ستون پہ عمارت کھڑی کی جائے، اگر ستون کو ہٹا دیا جائے تو عمارت گر جائے۔ اسی طرح کلمے کے دو رکن ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ ان دونوں رکنوں پر یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور کلمے کے 5 فرائض اکابر نے لکھا ہے، 5 چیزیں کلمے پڑھنے والے کے لیے ضروری ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تب وہ مسلمان ہوگا۔ پوری زندگی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا رہے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و تعریفات کو بیان کرتا رہے، لیکن جب تک وہ زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا مسلمان نہیں کہلائے گا۔ توجہ کے ساتھ بات سننا۔ دلیل یہ ہے کہ سید ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی ہے، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جو رب تجھے حکم دیتا ہے تو کر، جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا، یہاں تک اس نے کہہ دیا تھا۔ اور ہر موڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا انہوں نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھے بھی موحد، اللہ کو ذات و صفات کے اندر یکتا مانتے تھے، مشرک نہیں تھے وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا، پہلے نکاح کا خطبہ بھی سید ابو طالب نے پڑھا، پھر بھی باوجود اس کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کو مسلمان نہیں کہتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے چچا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، قیامت والے دن میں گواہی دوں گا، اللہ سے تیری سفارش کروں گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹے، میں لوگوں کی آر سے ڈرتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، کہ آخر میں بھتیجے کا کہنا مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک ٹپک پڑے، اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، تیرا کام ہے میرا پیغام پہنچانا، توحید کی دعوت دینا۔ انک لا تہدی، بے شک تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، میں اللہ جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے اس کا اسلام قبول نہیں ہے کہ اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں ہے۔ کلمے کا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ کلمے کا دوسرا فرض یہ ہے کہ اس کے تلفظ ٹھیک ہوں، الفاظ ٹھیک ہوں۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں شرم کی وجہ سے اپنے کلمے کے الفاظ کو درست نہیں کرواتے۔ شریعت کے اندر، شریعت کو سیکھنے کے اندر، شریعت کے مسائل کو پوچھنے کے اندر کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے۔ لوگوں میں کہاوت بھی مشہور ہے کہ شرع کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ میرے دوستو، اپنے کلموں کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو علماء کی صحبت میں بیٹھ کے درست کریں۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ کلمے کے الفاظ درست ہوں۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ کلمے کا انسان کو معنی آتا ہو، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چل کر کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقے پہ چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ یہ کلمے کا مفہوم ہے، معنی نہیں۔ معنی یہ ہے لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ، مگر اللہ کی ذات، محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمے کا تیسرا فرض ہے۔ کلمے کا چوتھا فرض یہ ہے کہ کہیں بھی آپ تشریف فرما ہیں، اگر اللہ کی وحدانیت کا کوئی انکار کرتا ہے، توحید کا انکار کرتا ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اعلان کریں لا الہ الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ کلمے کا 5واں فرض ہے۔ کسی بھی عالم سے جا کر پوچھیں، یہ اگر کسی کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے
محفل مجلس کے اندر نہیں کہہ سکتا، کسی کفری عقیدے کی تردید نہیں کر سکتا، اس شخص پہ فرض ہے کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد الرسول اللہ کہہ دے، کیونکہ اگر وہ چپ رہے گا، سکوت اختیار کرے گا، سکوت رضامندی کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس پہ فرض ہے کہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے، اپنے عقیدے کا اظہار کرے، اپنے کانوں سے سنے، تاکہ پتہ چلے اس کو کہ میں مسلمان ہوں، اور اس چیز کا پتہ چلے، فرشتے گواہ ہو جائیں کہ اس نے اس کے کفری عقیدے کی تردید کی ہے۔ توحید نام ہے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کا، اور غیر اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کی ذات سب کچھ دینے والی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی پیر، فقیر، ولی، غوث، قطب، ابدال، انبیاء کچھ نہیں دے سکتے، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ کسی کے سامنے کوئی تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے